بیرسٹر عمیر نیازی صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ کی پارٹی اور آپ کی جو اتحادی پارٹیاں ہیں، آپ پلان کر رہے ہیں کہ عید کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے. یہ اس آل پارٹیز کانفرنس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، دہشت گردی کا معاملہ کل انہوں نے تو ایک نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ ہو گئی، معاملات چلے ڈسکس ہوئے ہوں گے. ابھی آل پارٹی کانفرنس کی یہ بھی بات کر رہے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو اے پولیٹیکل بھی ہیں اور اس کے علاوہ پولیٹیکل فورسز، خاص طور پہ بلوچستان میں، جن کو اسمبلی میں کی نمائندگی سے محروم رکھا گیا ہے، ان کو جب تک آن بورڈ نہیں کرتے آپ اس کا پراپر مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. کیونکہ خالی آپریشن کریں گے تو آپ نے بس جو ہے نا ایک وقتی ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں، شاید مہینے ڈیڑھ کے لیے آپ کو شاید خاطر خواہ نتائج مل جائیں، مگر دہشت گردی کو آپ روٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. روٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو قوم آپ کی بیک پہ چاہیے اس نیکسس کو توڑنے کے لیے، اور اس میں ایک کلیدی کردار یہ اے پی سی ادا کرے گی. اچھا، تو اس اے پی سی میں آپ گورنمنٹ پارٹی کو بھی بلائیں گے؟ ہماری طرف سے یہ مجھے اب نہیں آئیڈیا، مگر بلانا چاہیے کیونکہ آل پارٹیز کانفرنس ہے. کا مطلب یہی ہے کہ سب کا موقف سنا جائے. کیونکہ دیکھیں، اب آپ ان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں گئے تو یہ آپ کی اے پی سی میں نہیں آئے؟ نہیں، دیکھیں اس میں ہمارا کوئی بلینکٹ انکار نہیں تھا. ہمارا انکار کس وجہ سے تھا؟ حالانکہ یہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے، جو میٹنگ خان صاحب سے 2 بجے ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی، وہ صبح 9 بجے بھی ہو سکتی، 7 بجے بھی ہوتی رہی ہے. ہاں جی، 7 بجے اتوار والے دن ہوتی رہی ہے. تو یہ تو ملاقات کا دن تھا، تو اتنی تو فیسیلیٹیشن بنتی تھی، مگر یہ چاہتے نہیں تھے. اچھا جی، اگر یہ آپ کو اے پی سی میں بلائیں کہ آئیں جی اے پی سی میں بیٹھ کے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ نیریٹو بنا، آپ جائیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک تو پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. دوسری بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہماری کوئی قومز نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم بزید ہو جائیں اور ضدی بچے کی طرح، نہیں جی بہت اچھا کیا آپ لوگ نہیں گئے. جہاں ملک کی بات آتی ہے میر صاحب، تو وہاں کسی کی سیاست، کسی کی شخصیت، کسی کی سیاسی سوجھ بوجھ یا سیاسی وابستگی سے بالائے طاق ہو کے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ملک کی سالمیت کی، ملک کے وقار کی، ملک کی سیکیورٹی کی اور نیشنل سیکیورٹی کی جہاں بات آ جائے، وہاں پہ ہمیں بغیر بلا خوف و تردید ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے، اور بغیر کسی وجہ کے ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے. یہ بغیر کسی دعوت کے کیسے ہوں گے کہ جو چیئرمین سینٹ ہے وہ سینیٹر اعجاز چودھری کا پروٹیکشن آرڈر جاری کرتا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. آج عمر ایوب صاحب کا انہی کے آرڈرز تھے، سینیٹر اون عباس بپی صاحب، اور وہ ایگزیکیوٹ ہوئے، اور میں خود بھی اس دن سوال و جواب کے اچھا ان کا یہ دیکھیں اون عباس بپی صاحب کا ایگزیکیوٹ ہو گیا جی، تو اعجاز چودھری صاحب دیکھیں میں اس میں آئی ایم شیور آپ بالکل، میں آپ سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ آپ بالکل سینٹ کے سیکریٹریٹ سے موقف بھی لیں. ان رائٹنگ جو ہے جیل اتھارٹیز نے یا صوبے کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو جیل کے ساتھ جو اس کی سیفٹی سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں، اس میں بالکل آپ ان سے ان کی رپورٹ ان رائٹنگ آئی ہوگی کہ یہ فلاں وجہ ہے، کے بارے میں پتہ ہے. وہ رپورٹ سے ہم نہیں پیش کر وہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے جی کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو لاہور سے اسلام آباد لانا پڑے گا اور راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اچھا، اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہی ہے جو کے پی کے اور بلوچستان کی. نہیں، ہم بالکل بھی نہیں یہ کہہ رہے. وہ ایک جو رسک بتایا جا رہا ہے نا کہ ان کی مطلب درمیان میں رستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ کریڈیبل ایسی باتیں سامنے آئی ہیں، وہ ان کی پارٹی کی طرف سے وہ خدشات ہیں. ہمیں ان کی پارٹی جی اب یہ کیا چکر ہے کہ پی ٹی آئی خود ہی اعجاز چودھری صاحب کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، پلیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹارگٹ، لیکن دیکھیں سیکیورٹی کے خدشات لاحق ہیں، اور وہ کسی ایسی پرسنالٹی سے نہیں ہے یا کسی ایسے گروہ سے نہیں ہے. وہ کچھ جو تانے بانے ملتے ہیں ان کی اپنی پارٹی سے ہی ملتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ پتہ ہے یا آپ کے علم میں کچھ ہے، لیکن آپ نے تھوڑی بریکیں لگائی ہوئی ہیں. میں دیکھیں وقت سے پہلے جو ہے کچھ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے اس حوالے سے، اور میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اچھا، یہ اب آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو بالکل کنفیوز ہو گیا ہوں. دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بیک اینڈ فورتھ لاتے رہے ہیں جیل ٹرائل کے لیے، حالانکہ وہ بھی وہیں مقیم ہیں. ٹھیک ہے، اعجاز چودھری صاحب ایک سینیٹر ہیں، 1.5 سال سے آپ نے انہیں باہر کی ہوا نہیں دکھائی. ٹھیک ہے، کیوں نہیں دکھائی؟ خالی مسئلہ ہے 9 مئی، کیونکہ 9 مئی کا ٹیگ لگ گیا ہے، وہ ضد بن گئی ہے. حالانکہ آپ نے اپنے 9 مئی کا چیئرمین ٹیگ سینٹ بہت سے لوگوں پہ ہے، فرق حبیب پہ بھی ہے 9 مئی کا ٹیگ، کیونکہ وہ پریس کانفرنس کر دی نا، پریس کانفرنس کرے تو پھر تو سارا گناہ وہ دھل جاتا ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا نا، پھر تو شاید جو ہے نا اور بھی رستے کھل جاتے ہیں. پھر تو دیکھیں نا، آج اگر 9 مئی کہ اوور آل دیکھیں تو آپ نے ساتھ ہی خٹک صاحب کو بٹھا نہیں لیا.
آپ کیبنٹ میں لے آئے. یہ تو بہت ساروں کے رستے وہ کھل گئے. وہ ایک جادو کی چیئر ہوتی ہے, اس پہ بٹھانا ہوتا ہے تو سارے مسئلے نہیں. لیکن یہ جو انہوں نے اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں بات کی ہے, کھل کے انہوں نے بات نہیں کی, لیکن مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ ہے کہ واقعی ان کی سیکیورٹی کو کوئی خدشات ہیں, کیونکہ اون عباس بپی صاحب کو لایا جا سکتا ہے تو ان کو کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ دیکھیں دونوں سینیٹر ہیں, دونوں کا تعلق پنجاب سے, کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ایک کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے, دوسرے کا تعلق سینٹرل پنجاب سے. دوسرے تو لاہور سینٹرل پنجاب سے, بچائے لاہور سے, شریف آدمی, بزرگ آدمی ہیں, ٹھیک ہے. ان کی حالت دیکھیں, پچھلے دنوں ان کا آپریٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, جیل میں ہی ٹریٹمنٹ ملی ہے. مطلب بہرحال میں نے یہ سوال صرف اس لیے اٹھایا ہے کہ گڈ ول جیسچر ہوتا ہے حکومت کی طرف سے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ اتنے ناراض ہیں کہ انہوں نے معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد کر دیا, تو ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا پاکستان ایک جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہے وہ ایک سینیٹر کو لاہور سے اسلام آباد نہیں لا سکتی؟ نہیں لا سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب کیونکہ معاملہ استحقاق کمیٹی کو جس طرح آپ نے کہا, اور اس دن میں کیونکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, میں سینٹ کے سیشن میں تھا, اور وہاں پہ انہوں نے یہ تمام تر معاملہ پریولیج کمیٹی کو بھیجا ہے. پریولیج کمیٹی کے سامنے کیا وجوہات آتی ہیں, آئی تھنک رادر دین سونر رادر دین لیٹر یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کیا وجہ بنی, ان کو کیوں نہیں لایا جا سکتا. اب دیکھیں پریولیج میں دیکھیں ایک سینیٹر کا پریولیج بریچ ہوا ہے. اعجاز چودھری صاحب پریولیج کمیٹی میں جہاں سمجھ آتی ہے, اب چیئرمین سینٹ کا معاملہ جا رہا ہے کمیٹی میں. چیئرمین کا معاملہ نہیں ہے, بیسیکلی تو چیئرمین کی ریٹ نہیں انفورس ہو رہی نا. چیئرمین کا آرڈر تھا, آرڈر کمپلائی ہونا چاہیے. اور یہ وہی چیئرمین ہے جب یہ اسپیکر قومی اسمبلی تھے 90s میں, تو اس وقت شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا, اور اس پر اس وقت کی حکومت ان سے ناراض ہو گئی تھی. تو یہ ان کا ایک ریکارڈ ہے کہ یہ پروڈکشن آرڈر پر امپلیمنٹیشن کروانے میں کافی سیریس رہتے ہیں, اور شاید اسی لیے وزیر اعظم بن کے پھر ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. یہ بھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے, تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ کا حصہ ہے.